ہم نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ صحیح طرح دیکھتے ہیں نہ بات کو سمجھتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، شرک بدعت کی بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب میں کچھ باتیں قرآن پاک سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سننا اور دیکھنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کیا ہے؟ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ لیکن قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ اللہ بھی سننے والا ہے، اللہ بھی دیکھنے والا ہے، بندہ بھی سننے والا ہے، بندہ بھی دیکھنے والا، کیا یہ شرک ہو گیا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے ذاتی طور پہ، حقیقی طور پہ۔ میں بھی دیکھتا ہوں، میں بھی سنتا ہوں، لیکن اللہ کی عطا سے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ لیکن قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف رحیم، نبی پاک علیہ السلام بھی مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ بھی رؤوف الرحیم، نبی پاک علیہ السلام بھی رؤوف الرحیم۔ اب کیا شرک نہیں ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں آپ نبی کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں؟ یہ تو قرآن نے اللہ کے نبی کو اللہ سے ملا دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ رؤوف الرحیم ہے حقیقی طور پہ، اللہ کو کسی نے بنایا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی رؤوف الرحیم ہے، لیکن وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن قرآن پاک کی دوسری سورت میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہیں۔ اب بتائیں میرے بھائیوں، اسی طرح قرآن پاک میں آ جاتے، دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو پڑھ کر کئی لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی لوگ ہمیں کہتے ہیں بھائی وہ فلاں بندہ بھی تو قرآن ہی سناتا ہے نا، اس نے قرآن سے مجھے دکھایا ہے ایسا ہے۔ بے شک اس نے قرآن سے دکھایا ہے، ہم اس بات کے منکر نہیں ہیں، لیکن قرآن ہی تو فرما رہا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ کئی لوگ قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور کئی لوگ قرآن سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک دفعہ دو بندوں کی لڑائی ہو گئی، اب وہ اپنا فیصلہ کرانے کے لیے حضرت علی کے پاس آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا فیصلہ کر دیا، ان کا آپس میں جو فیصلہ تھا، جو مسئلہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ کرنے والا مقرر کر دیا گیا۔ حضرت علی نے تیسری پارٹی کو، تیسرے بندے کو کہا کہ ایسا کرو تم ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دو۔
اب ان لوگوں نے کہا کہ علی نے شرک کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، علی نے کیا کیا ہے؟ شرک کر دیا ہے۔ علی نے کیسے شرک کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب اللہ فیصلہ کرنے والا ہے تو علی نے ایک تیسرے بندے کو مقرر کیوں کیا ہے؟ علی نے شرک کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان بدبختوں نے علی المرتضیٰ شیر خدا کو مشرک کہہ دیا۔ اس بات کا پتہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو لگ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو بلایا، کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم شیر خدا پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں لگایا، ہم نے قرآن سے دکھایا ہے، قرآن میں ہے فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو علی نے کسی تیسرے بندے کو فیصلہ کرنے والا بنا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے؟ انہوں نے کہا اتنی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں قرآن سے دکھا دوں تو میری بات کو مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا دکھائیں۔ انہوں نے کہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ جب میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے نا، میاں بیوی کے اندر لڑائی ہو جائے تو ایسا کرو ایک تیسرے بندے کو ان دونوں میں فیصلہ کرنے والا بنا دو، وہ دونوں کی بات سنے اور میاں بیوی کی صلح کرا دے۔ اس نے کہا تو یہ تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ فیصلہ کرنے والا تیسرا بندہ بنا دو، اب بتاؤ۔ اب کئی مان گئے، کئی پھر بھی نہیں مانے۔ یعنی دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہمیں بھی یہ سارے بندے کہتے ہیں، کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل، اے میرے نبی فرما دو، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ آج ہمارا بھی ایک گروپ ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کہاں جی؟ قرآن میں اب مجھے اللہ کافی ہے، بے شک اس کا انکار نہیں ہے، اللہ کافی ہے۔ لیکن قرآن کی دوسری آیت بھی تو پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سورہ انفال کے اندر فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، تمہیں اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہیں مومن بھی کافی ہیں۔ اب بتائیں، اللہ بھی کافی ہے، مومن بھی کافی ہے۔ صدیق اکبر جب اپنے گھر کا سارا مال لے کے آئے تھے، گھر کا سارا مال لے کے آئے تھے نا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا تھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کسی کتاب میں سے دکھا دو۔ ابو بکر نے کہا ہو میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ کس کا نعرہ ہے؟ اللہ کے نبی کا نعرہ ہے، کیونکہ نبی سے کوئی اونچا ہے نہیں، نبی سے اونچی ہے تو ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ہے۔ تو نبی کس کو اور کہے کہ میرے لیے وہ بھی کافی ہے؟ یہ نعرہ اللہ کے نبی کا ہے۔ ابو بکر کا نعرہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے ہو آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ یہ کس کا نعرہ ہے؟ صدیق اکبر کا۔ اگر اپنے سادہ لفظ میں بولوں، سادہ لفظوں میں بتاؤں تو سچے کا نعرہ ہے، سچے کا نعرہ۔ تو سچے کا نعرہ ہمارا نعرہ ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا۔ بھائی ہر ایک پہ شرک کا فتویٰ نہ لگائیں، یہ یاد رکھیے گا شرک لوٹ کے آتا ہے۔ آپ جو فتویٰ لگا رہے ہیں نا وہ فتویٰ لوٹ کے آتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو کافر کہہ دیا، وہ کافر نہیں ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو آپ کافر ہو گئے۔ اگر آپ نے کسی کو مشرک کہہ دیا، اگر وہ مشرک ہے تو مشرک ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ مشرک ہو گئے۔ اچھا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سنیے حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تفسیر ابن کثیر، اس کے اندر یہ کتاب، یہ حدیث پاک ہے۔ خلاصہ
خلاصہ یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص قرآن پڑھتا ہوگا، بات سمجھیے گا، کون وہ کیا کرتا ہوگا؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی وہ تو ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن، میرے نبی نے بھی فرمایا ایک شخص قرآن پڑھتا ہوگا تو قرآن کا نور اس کے چہرے پہ ہوگا، اسلام پہ عمل کرنے والا ہوگا، مگر وہ قرآن کے نور سے محروم ہوگا۔ بات دوبارہ سنیے گا، ایک شخص قرآن پڑھتا ہوگا، قرآن کا نور اس کے چہرے پہ ہوگا، مطلب دل میں نہیں ہوگا۔ قرآن زبان گلے سے نیچے، حلق سے نیچے، فرمایا قرآن پڑھتا ہوگا، اس کے چہرے پر قرآن کا نور ہوگا۔ یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، اسلام پہ عمل کرنے والا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا یار تم لوگوں کو کیا پتا، وہ تو قرآن پہ اتنا عمل کرتے ہیں، ماشاءاللہ اتنا عمل کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، لیکن دین کی بات کرنے کے ساتھ کیا میں حدیث بیان کر رہا ہوں، حدیث سنیے گا، وہ اسلام پہ عمل کرتا ہوگا لیکن قرآن کے نور سے محروم ہوگا اور اسلام سے بھی دور ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ ایک بندہ قرآن پڑھے، قرآن کا چہرے پہ نور بھی ہو، پھر بھی وہ قرآن کے نور سے محروم ہو، پھر بھی وہ اسلام سے دور ہو، کیوں؟ دل میں خیال تو آتا ہے، صحابہ کے دل میں خیال آیا، پوچھ لیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی پر شرک کا فتویٰ لگائے گا۔ لگاتے ہیں نا، شرک کا فتویٰ لگائے گا۔ اب سنیے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس کا مسلمان بھائی مشرک نہیں ہے تو پھر مشرک ہے کون؟ ان دونوں میں سے کون ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اصل میں یہ الزام لگانے والا خود اسلام سے خارج ہوگا، قرآن پڑھتا ہوگا، اسلام پہ عمل کرتا ہوگا، چہرے پہ قرآن کا نور ہوگا، اسلام سے دور ہوگا، دل اس کا قرآن کے نور سے محروم ہوگا، اس لیے کہ مسلمان پہ شرک کا فتویٰ لگائے گا۔ کہا یا رسول اللہ پھر شرک کون کرے گا؟ فرمایا یہ فتویٰ لگانے والا خود مشرک ہوگا، خود اسلام سے دور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک مسلمان پہ فتویٰ لگایا، وہ مسلمان تو مشرک نہیں تھا، تو وہ فتویٰ لوٹ کے اس کے اوپر آیا، وہ خود مشرک ہو گیا۔ اس لیے احتیاط کیا کریں، یہ یاد رکھیے گا۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر ایک بندہ 100% نہیں 99% لگتا ہے یہ کافر ہے، 1% لگتا ہے 1% کہ یہ مسلمان ہے، پھر اس کی تحقیق کریں۔ الیکشن میں تو یہ ہوتا ہے نا جس کے 50+ ہو جائے وہ وزیر اعظم بن گیا، اس کا فیصلہ مانا جائے گا، لیکن شریعت میں یہ نہیں ہے۔ فقہاء فرماتے ہیں 99% اگر وہ لگتا ہو مشرک ہے، 1% لگتا ہے نا وہ مسلمان ہے، تو پھر جائیں اس سے پوچھیں، اس سے تحقیق کریں، اس سے بات چیت کریں۔ اگر بات چیت نہیں کر سکتے، پوچھ نہیں سکتے، تو 1% کے غالب گمان کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج نہ کریں۔ اگر آپ اس کو اسلام سے خارج کریں گے تو پھر وہ نہ ہوا تو آپ خود اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے اسلام میں آسانیاں پیدا کریں۔ دیکھیں میں نے آپ کو صبح رات کو بھی یہ قرآن کی آیت سنائی تھی، اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرے نبی فرما دو جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں ہے، اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں بھی سنائی جاتی ہے، ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھا یہ مشرک ہے جو کہتے ہیں نبی کو علم ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔
تو میں نے پہلے کہا قرآن میں لکھا یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، کئی ہیں قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور کئی ہیں ہدایت پا جاتے ہیں۔ اتنی آیت پڑھ لی، لوگوں پہ فتوے لگا دیے، قرآن کی دوسری آیت پڑھ لیں، سورہ جن آیت نمبر 27 اللہ فرماتا ہے عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا علم اللہ ہر ایرے غیرے کو دیتا نہیں ہے۔ یا اللہ تو کس کو دیتا ہے؟ الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اچھا یہاں سے ایک بات سنیے گا، اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، مطلب کسی کو چاہتا ہے، اگر اللہ چھوٹے درجے والے نبی کو چاہتا ہے تو امام الانبیاء کو نہیں چاہتا ہوگا؟ اگر اللہ عیسیٰ کو دے سکتا ہے تو محبوب خدا کو نہیں دے سکتا؟ خدا کے لیے قرآن کو پڑھیں۔ دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، ایمان والوں کا مولا، ایمان والوں کا مولا کون ہے؟ ایمان والوں کا مولا اللہ ہے۔ مددگار کون ہے؟ اللہ۔ اچھا قرآن کی دوسری آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ مولا ہے، اللہ مددگار ہے، جبرائیل مولا ہے، جبرائیل بھی مددگار ہے، وصالح المؤمنین، اور اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں۔ میں قرآن ہے، اگر کسی کو شک ہے تو میں آیت بتا دیتا ہوں، گھر میں جائیں اپنے قرآن کا مطالعہ کریں، کوئی ترجمہ اٹھا لیں، یہ ترجمہ نہ ہو تو مجھے آ کے بتا سکتے۔ میرے بھائیوں خدا کے لیے دیکھیں آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ عز و جل اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں۔ اب کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اچھا قرآن کیا فرماتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ لیکن قرآن کی دوسری آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، جبرائیل امین بی بی مریم کے پاس آئے اور بی بی مریم کو آ کے کہتے ہیں مریم میں تمہیں بیٹا دینے آیا۔ بیٹا دینے والا کون؟ یہاں تو جبرائیل کہتا ہے میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ بھائی اس بات کو سمجھیں، ہر چیز کا خالق مالک رازق اللہ ہے، صحیح ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں، کما کے آپ لاتے ہیں، کمائی آپ کی ہے، کمائی آپ کی ہے، لیکن آپ اپنے بچوں کی امی کو دے دیتے ہیں کہ آپ بچوں کو حساب سے دے دینا، تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بات چھوٹی سی سمجھنے والی ہے۔ کس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنیے آخری حدیث پاک، انی لاخشی علیکم، خدا کی قسم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے خوف نہیں ہے کہ میرے بعد میری امتی مشرک ہو جائے گی، مجھے اپنی امت پہ شرک کا خوف نہیں ہے۔ انی لا اخشی علیکم ان تشرکون، یا رسول اللہ پھر پریشان کیوں ہیں؟ امت کی وجہ سے پریشانی کیا ہے؟ فرمایا ولیکن اخشی ان تنافسوا، مجھے خوف ہے کہ میرے بعد میری امت حسد کرنے لگ جائے گی۔ اس سے ہم کوئی سمجھاتے نہیں، ہر دوسرا بندہ حسد کر رہا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خدا کی قسم مجھے امت پہ مشرک ہونے کا خوف نہیں ہے، کیونکہ ان تشرکون من بعدی، کہ میرے بعد میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی۔ کیا کرے گی؟ فرمایا میری امت حسد کرنا شروع کر دے گی۔ اپنے آپ کو حسد سے بچائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، میرے نبی کے صدقے سے ہم شرک سے پاک ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
ہمارا دل کی چمکا دے چمکانے والے وسلم